السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ کرافٹ اور میں ہوں سید مزمل شاہ۔ ناظرین، ایران کی سچویشن کی بات کر ایران کے بازار سے شروع ہونے والا ایک غیر معمولی حکومت مخالف احتجاج اپنے تیسرے ہفتے میں داخل ہو چکا ہے۔ کل ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کلیم کیا تھا کہ تہران حکومت نے ان سے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا، جس کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکی مندوب سٹیو وٹکوف کے درمیان رابطوں کی خبریں بھی سامنے آئیں، لیکن اب ایک نئی ڈیولپمنٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا ہے، جس پر چین کا ری ایکشن بھی سامنے آ چکا ہے، جس میں چین نے کہا کہ ٹیرف یا تجارتی جنگوں میں کوئی فاتح نہیں ہوتا، دباؤ یا زبردستی سے مسائل حل نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ اس وقت چین ہی ایران کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے۔ اب اس ٹیرف وار میں چائنا کا رسپانس کیا ہوگا، ہمیں اس کا انتظار کرنا ہوگا، لیکن اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پر کلیم کیا جا رہا ہے کہ امریکہ ایران کے لیے کچھ پاورفل آپشنز پر بھی غور کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کہہ چکی ہیں کہ ایران کے خلاف ایئر سٹرائکس کا آپشن انڈر ڈسکشن ہے، سائبر اٹیکس اور دیگر آپشنز کی بھی بات کی جا رہی ہے، لیکن اس ساری سچویشن میں اس وقت افسوسناک پہلو انسانی جانوں کا نقصان ہے، جن کی خبریں میڈیا یا انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کے باوجود سامنے آ رہی ہیں۔ ایرانین ہیومن رائٹس کے نام سے ایک NGO جو ناروے سے آپریٹ کرتی ہے، اس کے مطابق حکومت مخالف احتجاج کے آغاز سے اب تک کم از کم 648 اموات رپورٹ کی جا چکی ہیں۔ مظاہروں میں زخمی ہونے والوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے اسپتالوں پر شدید دباؤ ہے، کمیونیکیشن کے مختلف ذرائع بند ہو چکے ہیں۔ واچ ڈاگ نیٹ بلاکس کے مطابق 8 تاریخ سے شہریوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں۔ مختلف ممالک اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایات دے رہے ہیں، لیکن دوسری جانب ایران مسلسل ان حکومت مخالف مظاہروں کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کے رول کی بات کر رہا ہے۔ کل ہم نے دیکھا کہ ایران میں کچھ پرو رجیم مظاہرے بھی سامنے آئے۔ تہران کے انقلاب سکوائر میں حکومت کے حامیوں نے بھی ایک بڑا مظاہرہ کیا، لیکن اس تمام صورتحال سے خطے میں دیگر ممالک کیسے متاثر ہوں گے، خصوصاً پاکستان جس کے ایران سے کلچرل، سوشل اور مختلف قسم کے ریلیجس ٹائز بھی ہیں۔ ان تمام موضوعات پر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایران میں تعینات پاکستانی سفیر محمد مدثر ٹیپو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مدثر صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ایران کی جو صورتحال ہے، اس پہ ایڈوائزری بھی بہت سے کنٹریز کی سامنے آتی ہے۔ امریکہ نے بھی اپنے سٹیزنز کو کہا، اور یہ بہت سے کنٹریز نے کہا کہ غیر ضروری سفر سے وہاں پر گریز کرنا چاہیے۔ حالات اگر اب مزید خراب ہوتے ہیں تو پاکستان کے لیے کیا سچویشن ہے؟ ہاؤ از پاکستان ویوئنگ دا سچویشن ان دا ریجن؟ جی تھینک یو، السلام علیکم۔ یہ ایڈوائزری تو فارن منسٹری نے بھی ایشو کی ہے، اور میں اپنے سٹیزنز کو کہوں گا کہ اس ایڈوائزری کو پہ عمل درآمد کریں۔ اور ہم نے ایران کے اندر پاکستانی نیشنل میں ہیں، پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ یہاں پہ تقریباً 750 پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں جو سوشل سائنسز میں اور میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، اور اس طرح جو کچھ لوگ ہیں جو مذہبی یہاں کے جو ادارے ہیں ان میں پڑھ رہے ہیں، تو انہیں ہم گائیڈ کر رہے ہیں جیسے سچویشن ایوالو ہو رہی ہے۔ ہم نے ایسی میں اپنا یونٹ بنائے ہوئے ہیں جو 24/7 کام کر رہے ہیں، راؤنڈ دی کلاک، جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ان ٹچ ہیں۔ اور تقریباً اصفہان یونیورسٹیز کے، زنجان یونیورسٹی کے، ہمدان یونیورسٹی کے اور تہران یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آلریڈی پہنچ چکے ہیں۔ اور میں آپ کے مزمل پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا، پاکستانی اسٹوڈنٹس ڈیسائیڈ کریں، اور جو بائی روڈ واپس آنا چاہ رہے ہیں وہ بارڈر کے کلوجر سے 4 گھنٹے پہلے پہنچیں، اور اگر بہتر ہے کہ ہم سے کوآرڈینیٹ کر لیں، کیونکہ ہم ایرانی بارڈر اتھارٹیز اور پاکستانی بارڈر اتھارٹیز کے ساتھ رابطے میں ہیں، تاکہ انہیں بارڈر کے اوپر جا کے کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ آلریڈی کافی لمبی ٹریولنگ کر کے وہاں پہ پہنچیں گے۔ تو مدثر صاحب، اس کے علاوہ جو ریلیجس ٹورزم ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان سے ایران بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اب مزید ویزے بھی نہیں ایشو کیے جائیں گے کیا؟ ویزے تو دیکھیں وہ حکومت کی اپنا پریروگیٹو ہے۔ ہم نے تو اپنے، ہمارے جہاں پہ زائرین ہیں، لیکن زائرین زیادہ مشرق کی طرف ہیں، اور کچھ زائرین ہیں جو قوم کی طرف ہیں، وہ مینیجیبل نمبر ہیں، اور ہم ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور جو سچویشن ایمرج کر رہی ہے ہم انہیں گائیڈ کرتے جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انٹرنیٹ کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن ہے وہاں پہ، اس لیے لوگوں کو رابطے میں بھی بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ صرف لینڈ لائنز کام کر رہی ہیں، ان کے اندر بھی ڈسٹرپشنز آ رہی ہیں۔ نہیں تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جو ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پر وہ سیز ہو جائیں بالکل، if it's that bad؟ دیکھیں ہم سچویشن کو مانیٹر ایوالو ہو رہی ہے، ہم اس طرح اپنی گورنمنٹ کو بھی ایڈوائز کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو پروٹیکشن آف سٹیزنز ہوتی ہے مدثر صاحب، یہ بڑی کروشل ہے۔ کسی بھی صورتحال کے ذریعے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلائٹس بھی کینسل ہو رہی ہیں،
تو ایسے میں اب کوئی نمبر آپ بتا سکتے ہیں پاکستانیز کا کرنٹلی ہوا ریزائڈنگ ان ایران، اور ان کے ایگزٹ کے لیے بھی کچھ پلان کیا جا رہا ہے یا ابھی صورتحال اس سٹیج پر نہیں آئی؟ نہیں، ہم آلریڈی ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں، یونیورسٹیز کے ریپرزینٹیٹیوز، اسٹوڈنٹ ریپرزینٹیٹیو اور کے ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ ان ٹچ ہیں. جو بھی پاکستانی ایمبیسی میں آ رہے ہیں ہمارے ساتھ مکمل ان کو گائیڈ کر رہے ہیں، ان کو ہر طرح کی فیسلٹی دے رہے ہیں. اس طرح ہماری مشہد کونسلیٹ کے اندر بھی وہ یونٹ بنا ہوا ہے. یہ جو اپنی فلائٹ بات کی ہے یہ مزمل بہت امپورٹنٹ ہے. ایرانی حکومت نے کہا ہے کہ فلائٹ کے اوپر ساری کنفرمیشن یا ڈیٹا آپ ان کی آفیشیل سیول ایویشن کی ویب سائٹ ہے وہاں سے لیں، کیونکہ فیک نیوز بہت سرکولیٹ کر رہی ہے فلائٹ کی کینسلیشن کے متعلق. اچھا، اور اس کے علاوہ کوئی اسپیشل فلائٹ بھی ارینج ہو سکتی ہے پاکستانی سٹیزنز کے ایگزٹ کے لیے؟ بیکاز ابھی تو اف اٹ کمز ٹو دیٹ اسپیس کھلی ہے، اسپیس کھلی ہے، لینڈ روٹ اوپن ہے. میرا خیال ہے یہ بیسٹ ٹائم ہے، لوگ اپنے متعلق ڈیسائیڈ کریں. ٹھیک ہے. اور جو سٹیز کی صورتحال آپ کو لگتا ہے کہ اٹ از ناٹ دیٹ بیڈ، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ فلائٹ آپریشن بھی نارمل ہے اور جس نے ایگزٹ کرنا ہے وہ جا سکتا ہے، ایرانین گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے؟ نارمل جی 100% نارمل نہیں ہے. ڈسرپشن ہو جاتے ہیں فلائٹس میں، کچھ فلائٹس کینسل بھی ہیں لیکن فلائٹس آپریٹ کر رہی ہیں. جو فرض کریں ابھی کی فلائٹ ہے وہ 3 گھنٹے کے بعد ہو جائے گی اور ابھی پاکستان اور ایران کے درمیان تو ملٹیپل فلائٹس ہیں. ٹھیک، تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ اس کو یوٹیلائز کر لیا جائے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. مدثر ٹیپو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ صورتحال اتنی اب نارمل نہیں ہوئی کہ شہری، خاص طور پہ پاکستانی شہری وہاں سے ایگزٹ نہ کر سکیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ کنسسٹنٹلی مانیٹر کر رہی ہے ایران کے اندر جس طرح سے چین آف ایونٹس آگے بڑھ رہا ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں. پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں. آصف درانی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سابق پاکستانی سفیر ہیں. ڈاکٹر عادل نجم موجود ہوں گے، آپ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. آصف صاحب آپ سے آغاز کروں گا. ایران کے اندر جو اپہیولز ہیں یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. 2009 میں، 2017 میں، پھر 19 میں، پھر 22 میں، تو ہر 2-3 سال کے بعد ہم اس طرح کے میس پروٹیسٹ دیکھتے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو ایرانین گورنمنٹ کا سٹانس ہے کہ یہ سب کچھ باہر سے کروایا جا رہا ہے، اس میں اسرائیل اور امریکہ انوالوڈ ہے، وہ ٹھیک ہے، یا پھر جو انفلیشن تھی یا جو ایرانین ریال کی ڈپریسیشن ہے، انپریسیڈنٹڈ ڈپریسیشن ہے، وہ وجہ بنی ہے اس ساری ایجیٹیشن کی؟ جی شکریہ. میرے نزدیک تو یہ دونوں سچویشن ہیں. ایک تو اکنامک ہے، جو ریال کی قیمت گری ہے، اور دوسرا امریکہ اور اسرائیل وہ تو ڈے ون سے ہی ایران کے پیچھے ہے. تو اس لیے معاف کیجیے، وہ یہ دونوں فیکٹرز جو ہیں وہ کار فرما رہے ہیں. جی تو اس پہ لیکن آصف صاحب اب موونگ فارورڈ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ڈیمینر ہے وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا کہ اف یو اوپن فائر ویل میک شیور وی اوپن فائر ایز ویل. تو امریکہ کس حد تک کتنا آگے جا سکتا ہے، یا پھر صرف یہ پلینگ ٹو دا گیلری ہے؟ دیکھیے، امریکہ اگر کرے گا تو وہ ایک طرح سے اعلان جنگ ہوگا. وہ اس صورت میں پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایرانینس بہرحال نیشنلسٹ لوگ ہیں. جیسے جون میں حملہ ہوا تھا تو اس وقت ایرانی جو ہے وہ اپنے فلیگ کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے ڈسپائٹ دی فیکٹ دیٹ دے ہیڈ ڈفرینسز ود دی کرنٹ ڈسپنسیشن. تو یہ ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اس سے بڑھ کر یہ اب جیسے سینکشنز لگا دیے، اب انہوں نے کہا کہ جی 25% ٹیرفس اور لگا دیں گے جو بھی ایران کے ساتھ بزنس کرے گا. اس سے وہ رجیم کو پریشر میں تو یقین لائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو عام لوگ ہیں وہ متاثر ہوں گے. تو وہ اس کا ان کو احساس نہیں. ان کے بلا سے کہ لوگ جو ہیں وہ بھوک کے ہاتھوں مریں یا کچھ ہو، تو انہوں نے تو اپنے اہداف کو حاصل کرنا ہے. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی وزڈم نہیں ہوگی اس آپشن میں اگر امریکہ طاقت کا استعمال کرتا ہے؟ خالد صاحب، یہ جو کرنسی کی ہم بات کر رہے ہیں، جس طرح سے جو ایک بازار تحریک کہتے ہیں اس کو، جو تہران سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو 1.7 ملین ریالز از ایکویٹنگ اے سنگل ڈالر رائٹ ناؤ. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ سچویشن پہلے سے مختلف ہے؟ کیونکہ ریزیلینس کی بات ہوتی ہے ایرانین رجیم کی کہ 5-6 احتجاج کے اسی طرح کے سپیلز انہوں نے سروائیو کر لیے. اس بار کچھ ڈیفرنٹ ہے؟ بہت شکریہ مزمل صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے، میرا خیال ہے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اس کی 3 ڈائمنشن ہیں. ایک تو جو مسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اپرائزنگ ہے، جینون ہے، اسکلیشن ہے، مہنگائی ہے، بائنگ پاور کم ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے.
ایک ایکسٹرنل ایلیمنٹ اسرائیل اور امریکہ کنائونس کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ابھی انہوں نے وینیزویلا میں کامیاب آپریشن کیا ہے، اور میرا خیال ہے اسرائیل یہ پرسویڈ کر رہا ہے امریکہ کو کہہ کے کہ یہ تو ایک چھوٹا سا دھکا ہے، آپ ماریں گے تو یہ گورنمنٹ گر جائے گی، تو آپ کیونکہ مومنٹم بنا ہوا ہے، سائیکولوجیکل آپ کی اسینڈنسی ہے، بہت ساری دنیا پر گلوبل ریچ انہوں نے دیکھ لی ہے، اور آپ کی ایک پروہیبٹیو پرائس بھی دیکھ لیا کہ جو آپ کی بات نہیں مانتا اس طرح آپ ایویکویٹ کر کے لے آتے ہیں، تو آئی تھنک تھوڑی سی ایفرٹ سے یہ بھی ہو جائے گا، تو یہ ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے۔ ایک اور ڈائمنشن ہے جو بہت افیکٹولی استعمال ہو رہا ہے، وہ ہے سائی آپس، جس کو ہم ملٹری ٹرم میں کہتے ہیں سائیکولوجیکل آپریشنز، یعنی آپ ایک ول ٹو فائٹ لوگوں کی ختم کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ کہا کہ ہمارے جہاز لوڈڈ اینڈ ریڈی ہیں، ریڈی ٹو لانچ ہیں، اور پہلے بھی ہم نے جون میں بھی یہی کیا تھا، پھر آپ نے یہ ریزالو دکھایا۔ ایک اور آپ دیکھیں کوئی 4-5 دن پہلے ایک خبر چلائی گئی، سچی یا جھوٹی تو ابھی ہو جائے گا، کہ آیت اللہ صاحب ملک سے اسکیپ کرنے کا پلان بنا چکے ہیں، جیروسلم پوسٹ کی خبر تھی جی۔ تو یہ خبریں اس لیے دی جاتی ہیں کہ کسی بھی قوم کی ول ٹو فائٹ ختم کی جائے، تو یہ ایک 3 اینگل سے ایک ڈیفرنٹ ہے۔ ایک جو ڈیفرنٹ سب سے زیادہ ہے، جو میرا خیال یہ ہے کہ اس دفعہ آپ نے نوٹ کیا کہ جتنے مظاہرے ہوئے ہیں وہ رات کو ہو رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے، اور رات کو چھپنا، ہائیڈ اینڈ سیک انٹینشنز، اور آپ کو وہ نہیں پتہ ہوتا وے فارورڈ۔ 5واں اینگل اس کو ایک اور ہے کہ یہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ریڈرلیس موو ہے۔ ریڈرلیس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ایک اپوزیشن ہوتی ہے، جس کو چاہے اٹھنے نہیں دیا گیا یا وہ اٹھی نہیں ہے، باہر سے ایک رضا پہلوی کا سمبولک لیڈرشپ دکھائی جا رہی ہے، اور مجھے ڈاؤٹ ہے کہ اگر یہ کسی طرح کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو رضا پہلوی آ پائیں گے پاور میں۔ اور لاسٹ پوائنٹ میری طرف سے یہ ہے کہ دیکھیے، جب پبلک اگر انٹرسٹ ہے تو اس سے مکس لوگ ہیں، جس میں دکاندار بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں، کامن مین بھی ہے، لیبررز بھی ہیں جو جاب لیس کی وجہ سے بول رہے ہیں، کامن جو افیکٹ ہوئے ہیں وہ بھی بول رہے ہیں، تو یہ ساری ڈائمنشن ملا کر ایک عام طور پر اس طرح کی تحریک میں ایک اور ایلیمنٹ دیکھا جاتا ہے کہ جو آئل ریفائنریز ہیں جو ان کی، وہ ان کا ایک قسم کا ریونیو جنریشن یا اس کی ارننگ باڈیز ہیں، وہاں ابھی تک ڈیسٹیبلائزیشن یا اسٹرائک یا اس طرح کے مظاہرے وغیرہ نہیں ہوئے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ انسٹیگیٹ ضرور ہے، لیکن ابھی اس وقت تک روٹس تک نہیں پھیلی جب تک یہ کوئی میننگ فل میں کنورٹ ہو۔ مطلب رجیم تھریٹنڈ نہیں ہے اکارڈنگ ٹو یو؟ میرا خیال یہی۔ اچھا ٹھیک ہے، عادل صاحب آپ اگری کرتے ہیں اس سے کہ ایک رجیم چینج آپریشن جو امریکہ کا ایک ایس او پی رہا ہے ابھی وینیزویلا کے اندر جو انہوں نے کیا، اور پیٹی ایکیوزیشنز لگا دیے، 500 کلو گرام کوکین نیو یارک میں انہوں نے ٹرانسفر کی مادورو نے، اسی لیے ان کو اٹھا لو، اور ان کو کورٹ میں پیش کر دیا، پھر کانگریس نے اس پہ اعتراض کیا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ جو چیف ایگزیکٹو ہوں وہ میں ہوں، اور میں فیصلہ کروں گا کہ وار کب کال کرنی ہے کب نہیں۔ تو انٹرنیشنل لا اپنی جگہ، اکیڈیمک ڈیبیٹ اپنی جگہ، لیکن ڈو یو تھنک دیٹ امریکہ از پیچنگ این آلٹرنیٹیو ٹو آیت اللہ، یا پھر یہ رضا شاہ کے جو بیانات جس کا خالد صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ ایک بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہی ٹرائیڈ ٹو میٹ ڈونلڈ ٹرمپ، لیکن ٹرمپ نے ڈکلائن کر دیا میٹنگ کو، اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ اناپروپریٹ ہے اس وقت میں پہلوی صاحب کے ساتھ ملاقات کرنا۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ دیکھیے جیسے کہ آپ کے دونوں مہمانوں نے بالکل درست کہا، دیر ملٹیپل فیکٹرز ہے، اور کیونکہ یہ ہم ایک عجیب سی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں یوٹیوب کو خبر سمجھا جاتا ہے، ٹویٹر کو انالیسس سمجھا جاتا ہے، تو ٹرمپ صاحب اس کو یوز کرتے ہیں ٹو میک ایوری تھنگ اباؤٹ ہم۔ آئی تھنک جو ایران میں ہو رہا ہے اس میں ٹرمپ از اے فیکٹر بٹ ناٹ دی اونلی فیکٹر۔ میں یہ 2-3 حوالے سے کر رہا ہوں بات۔ ایک تو یہ کہ جیسے میرے ساتھیوں نے بھی کہا، امبیسڈر صاحب نے بھی، اور کہ اس وقت ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے، رائٹ؟ آل وی ہیو از کہ ہر پارٹی جو ہے وہ اپنی اپنی چورن جو ہے اس کو فل فورس کے ساتھ بیچ رہی ہے۔ آپ نے جو بلیو کرنا ہے وہ آپ بلیو کر سکتے ہیں اپنا پسندیدہ ویلاگ یا اپنا پسندیدہ ٹویٹر اینالسٹ کو فالو کر کے۔ اس میں رضا پہلوی کے بلیور بھی ہیں، اس میں ٹرمپ صاحب کے بلیور بھی ہیں، اس میں پرو ایران والے بھی ہیں۔ سو ایک تو یہ ہے کہ جو ایک ہوتی نا فوگ آف وار، یہاں فوگ آف انفارمیشن بھی ہے۔ اب what we do know I think is one کہ ایران میں ایک جینوئن انٹرسٹ موجود ہے۔ اس انٹرسٹ کی بہت سی وجوہات ہیں، جس میں ایک اکنامک ہے، اس کے علاوہ اس میں جو ہمارا یوتھ فیکٹر ہے، جس کو کچھ لوگ جین زی کہتے ہیں، I don't personally like that term very much، لیکن جو آپ نے کئی جگہ آپ دیکھا ہے جس میں ایک ٹیکنالوجی کا بھی حصہ ہے، جس میں ایک مس انفارمیشن کا بھی حصہ ہے، انفارمیشن کا بھی حصہ ہے، جو آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا، نیپال میں دیکھا، بلغاریہ میں دیکھا، ارجنٹینا میں دیکھا، امریکہ میں دیکھ رہے ہیں، شاید پاکستان میں بھی کچھ ہے، and so on so forth۔ ایک اس کا وہ حصہ بھی ہے۔ اس کے بعد جو سٹر کرنے والے ہیں، تو جیسے آپ نے کہا، ایک تو یو ایس کی پرانی ہسٹری ہے 1970 سے آف ٹرائنگ ٹو ٹاپل دس رجیم، کیونکہ وہ بہت پرسنلی لیتے ہیں کہ جو ہوا شاہ کی فال پہ۔ سو ان دیٹ سینس وہ تو ایک کنٹینیویشن ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت یہ ٹرمپ کی پرائیورٹی ہے، اس وقت یہ نیتن یاہو کی پرائیورٹی ہے۔
وہ جو ہے ایک طرح سے انہیں نج کر رہے ہیں, پش کر رہے ہیں. میرے ساتھیوں نے بھی یہ بات کی کہ دی ایکچوئل پلیئر دیر از نیتن یاہو, اور جیسے کسی نے کہا کہ وہ ان کو کہتے ہیں یار یہ تو بس ایک دھکے کی مار ہے, اور ہمیشہ پہلے ایک دھکے کی مار ہوتی ہے. regime, the government in Iran has shown resilience not only ابھی پچھلی کئی دہائیوں سے. وہ ریزیلینس کبھی آپ کو ڈنڈے کی صورت میں نظر آتی ہے بائی کلیمپ ڈاؤن, کبھی وہ آپ کو کیرٹ کی صورت میں نظر آتی ہے بائی سم انسینٹیو, اور ایک طرح سے اس وقت جو ہے ان پہ جو ہے جو پریشر ٹائٹ ہو رہے ہیں, اسکرو ٹائٹ ہو رہے ہیں. ایک وہ ہو رہے ہیں آف اکنامک, کیونکہ ویسٹ کے پاس, ٹرمپ کے پاس, باقی ویسٹ کے پاس, باقی ویسٹ بھی تو کوئی دوست نہیں ہے نا ایران کا, ان کے پاس ایسے انسٹرومنٹس ہیں. اور دوسرا وہ ٹائٹ ہو رہے ہیں جس کو آپ سائیکولوجیکل وارفیئر کہہ لیں, جس کو آپ مس انفارمیشن کہہ لیں, جس کو آپ سٹرنگ دا پاٹ کہہ لیں. تو اس سارے میں یہ ہے. لیکن آئی تھنک ون لائن کی اجازت, آئی تھنک ہم نے دیکھا یہ ہے کہ کئی لوگ پروپرلی انکلوڈنگ اس وڈ ہیو تھاٹ کہ یار اگر گرنی ہے تو اب تک گر چکی ہوتی. اچھا, so in a the regime has shown more resilience than was expected. بالکل جو بالکل وہ جی وہ 5-6 جو سیریز آف پروٹیسٹ رہے ہیں پچھلے 15-20 سالوں میں, اس کو تو سروائیو کیا انہوں نے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پینل ہمارے ساتھ موجود ہے, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. آصف صاحب, یہ جو رضا شاہ کے فیکٹر کی ہم بات کر رہے ہیں, نعرے بھی لگے, سوشل میڈیا پہ فوٹیجز موجود ہیں کہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو واپس لایا جائے, اور وہ بھی یہ کمٹ کر رہے ہیں کہ آ کر کسی کنگڈم کا میں دوبارہ سے آغاز نہیں کروں گا بلکہ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ بناؤں گا. بٹ یہ ڈسٹنس تو کیا جا رہا ہے. پروٹیسٹرز یہ نہیں چاہتے کہ ایک ایسے آرڈر کو ایک اور جو ہے وہ کنگڈم سے ریپلیس کر دیا جائے جس کو وہ پہلے بھگت چکے ہیں. تو ایرانین ریجیم کا جو اپروچ ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ویسٹرن پریس میں تو صرف بیشنگ ہو رہی ہے. ڈیٹا یہ بھی کہتا ہے کہ تقریباً 600 کیجولٹیز ہو چکی ہیں. ماسا امینی والی پروٹیسٹ 2022 میں ہوتی ہے. وومن امپاورمنٹ پہ بڑے اعتراض ویسٹ کی طرف سے لگتے ہیں. تو ایرانین ریجیم کا جو وے ٹو گو ہے, ڈو یو تھنک اٹ نیڈز اے بٹ آف اے چینج, ایوولوشن, یا پھر یہ سب پروپیگنڈا ہے؟ دیکھیے, ایوولوشنری پروسیس تو جو ہے ایران کے اندر ریولوشن کے بعد سے چلا آ رہا ہے, وہ اگرچہ بڑے سٹل وے میں ہوا ہے. مثلا میں 98 سے 2001 تک وہاں پوسٹڈ رہا ایز فرسٹ سیکرٹری. تو اس وقت یہ صورتحال تھی کہ ایون لڑکے جو ہے اگر وہ سلیو لیس شرٹ پہنتے تھے تو ان کے ہاتھوں کو کالا کر دیا جاتا تھا. اس کے بعد جب میں ایمبیسڈر رہا ہوں 20 سال بعد, تو وہ صورتحال اکثر چینج ہو چکی تھی. جو روسری جسے آپ حجاب کہتے ہیں, اسکارف کہتے ہیں, وہ آدھے سر کھلا ہو گیا تھا خواتین کا. اور سوشل سطح پہ بھی خاصی آزادیاں ہو گئی تھی. اس کے بعد 2022 کا جو اسکارف کا اگر آپ پروٹیسٹ دیکھتے ہیں تو اس میں جو ماسا کی کلنگ ہوئی, اس کے بعد سے جو سبسیکوینٹ کلنگز ہوئی, اس نے بھی بڑا اثر کیا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی میں 1 سال پہلے گیا تھا ایران, تو آلموسٹ یعنی 60-70% جو گرلز ہیں وہ روسری نہیں لے رہی تھی, حجاب نہیں لے رہی تھی. تو یہ ایک سٹل وے میں ایک چینجز آئی ہیں جس میں میرے خیال میں کلرجی نے کمپرومائز کیا ہے. اور اسی طرح جو سوشل فریڈمز ہیں وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن یہ جو آپ رضا شاہ کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے I'm afraid he is not a political animal, اور انہوں نے جو ہے کسی طرح سے بھی اپنے یہ 47 سال سے باہر ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ باہر گئے تو 19 سال کے تھے, لیکن انہوں نے بلوغت کے بعد اب جو ہے وہ میچور ایج میں آ چکے ہیں. انہوں نے اپنا کوئی آلٹرنیٹ وہ تو بنایا نہیں. تو اس کے نتیجے میں اب آپ اگر کوئی ایک چینج آ بھی جاتی ہے مفروضے کے طور پہ, تو وہ کیا کریں گے ہمیں تو نہیں پتا ہے کہ ویئر از دا شیڈو گا. نہیں, اس پہ آصف صاحب, ڈو یو سی دی اپوزیشن ایز این الٹرنیٹیو, کیونکہ وہاں کی اپوزیشن بھی فی الوقت بہت کمزور ہے. تو پروٹیسٹ جو جس بھی ملک میں ہوتے ہیں وہ نہیں ہے. ہاں جی, اس میں تو دے آر ٹو سائڈز آف دا سیم کوائن, اس لیے دیر از اونلی ون پارٹی. ہاں, وہ اس طرح سے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں ہارڈ لائنرز اور ماڈریٹ کے طور پہ, جس کو تندرو اور کندرو کہتے ہیں. اچھا, وہ اس طرح
ہے لیکن وہ پارٹی بیسس پہ نہیں ہے. مطلب وہاں اگر آپ کہیں کہ ایران میں پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ کرتی تو ایسا نہیں. ٹھیک ہے عادل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بیفور آئی گو ٹو خالد صاحب؟ بہت مختصر یار مزمل آپ یہ بڑا اچھا سوال جواب دیا باسل درانی نے کہ سٹل چینج جو ہے وہ ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. جہاں تک رضا پہلوی کا جو صاحبزادے ہیں ان کا تعلق ہے آئی تھنک دیٹس اے ڈڈ آئیڈیا. ڈیڈ آئیڈیا ان دا سینس کہ اگر کل رجیم چینج امریکہ کرا بھی دیتا ہے تو امریکہ کی پریفرنس نہیں ہوگی کہ ان کو ڈال دیں. ان کو سٹر کرنے کے لیے یوز کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے وہ شاید دیٹ از فائن لیکن اس سے زیادہ آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے ریالٹی. دی پوائنٹ آئی وانٹ ٹو پٹ از کہ اگر ہم وینیزویلا دیکھیں تو وینیزویلا میں جب چینج کروا بھی دی بوٹس بھیج کے ان کو کڈنیپ کرنے کے بعد تو اس وہ جو تھی نا خاتون جو نوبیل جیتی تھی ان کو تو نہیں لگایا گیا. وہی ہے نا ایکویولنٹ رضا پہلوی کی. لگایا کس کو گیا؟ اسی رجیم کے ان کی سیکنڈ ان کمانڈ جو آلریڈی اسی میں سے تھی. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ رجیم چینج کے کئی طریقے ہوتے ہیں اور اس میں انٹرنل چینجز بھی ہو جاتی ہیں اور ایران میں انٹرنل چینج ایک آلریڈی ہی پینڈنگ ہے. تو یہ کر رہا ہے بالکل جو باہر سے آ کے انسٹال کسی کو کیا جائے گا وہ رول آؤٹ کر رہے ہیں آپ اس پہ. خالد صاحب ایک اور فیکٹر یہ جو ہے اس خطے کا بھی ہے اب جو ایرانین آئل ہے 90% وہ چین جاتا ہے. چائنا کی بہت بڑی پرچیز ہے. پھر اسٹریٹ آف ہرمز سے 50% ٹوٹل شپمنٹس گزرتے ہیں چین کے. تو اگر لیٹس سے ان دا ورسٹ کیس سینیریو ان دا چائنیز کیس اور رشین کیس کیونکہ رشیا بھی ڈرونز لیتا ہے بیلسٹک میسائلز لیتا ہے ایران سے تو اگر یہاں پر آ کے ایک پرو اسرائیلی ایک پرو امریکن رجیم بیٹھ جاتی ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری بیڈ نیوز فار بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سی پیک ایز ویل. تو اس کیس میں چائنا کے پاس کیا آپشنز ہیں کیا کارڈز ہیں ابھی؟ زویل صاحب دیکھیے یہ آئی تھنک بہت بڑی جیو پولیٹیکل گیم ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ اسرائیل کے فارن منسٹر ابھی سومالی لینڈ وزٹ کیا اس کو تسلیم کر لیا. تو کہنے کو تو یہ اسٹینڈ لون ایک ملک ہو سکتا ہے یہ ایکٹ ہو سکتا ہے جبکہ نہیں ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ اس کے ایک ڈومینو افیکٹ ہونے چاہیے یا وہ کرنا چاہیں گے کریٹ. وہ ڈومینو افیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک صومالیہ پر نظر ہو گئی ایک سویز کنال پر نظر ہو جاتی ہے یمن پر نظر ہو جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پہ ایک فٹ ہولڈ امریکہ کا یا اسرائیل کا یہاں بن جاتا ہے تو اسرائیل اور امریکہ کے لیے یہاں ایریل بومنگ کرنا یا ایکسیس کرنا فٹ آن گراؤنڈ تو نہیں کریں گے وہ ایران میں جب تک وہ بہت ہی سافٹ نہیں کر لیتے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ایئر پاور بہت استعمال کریں گے اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ڈومینو افیکٹ یہ ہے کہ اگر ایران کی رجیم کس طرح گرتی ہے تو آپ دیکھیے یمن میں سعودی عرب میں ایک سویز کنال میں اور سارے ایریا میں ایک ہیجمونک ان کے ڈیزائن انفولڈ ہوتے آپ کو نظر آئیں گے جو کہ میرا مشکل ہے. آئل ظاہر ہے چائنا بہت زیادہ آئل لیتا ہے ایران سے اور امریکن پروٹیسٹ اور ساری کوشش کے باوجود لیتا ہے اور وہ اس کو روک نہیں پا رہے. اور سب سے بڑا ایران ایون وینیزویلا سے سب سے زیادہ چائنا لیتا تھا ایران کے علاوہ اس کو بھی امریکن کچھ نہیں کر پائے. تو میرا خیال ہے امریکن جس کو کہتے ہیں نا ایک تیر سے پتہ نہیں کتنے شکار کرنا چاہتے ہیں. کیوبا کو بھی دھمکی دے دی ٹرمپ نے کہ ایک بوند بھی تیل نہیں جائے گا آپ کے پاس اب وینیزویلا سے ڈیل کریں بیفور اٹس ٹو لیٹ. ایگزیکٹلی. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ کسی بھی ایسے ملک کو خاص طور پر چائنا کو تو بالکل امریکہ تھریٹ نہیں کرتا. انڈیا تیل لیتا ہے تو اس کو دھمکی دیتے ہیں کہ 50% ٹیرف کر دیں گے. چائنا لیتا ہے وینیزویلا سے 60-70% وہ لیتا تھا اس کو کچھ نہیں کر سکے. ایران سے وہ لیتا ہے اس کا کچھ نہیں کر سکے. تو آئی تھنک وہ فٹ ہولڈ بیسیکلی چائنا کا کم سے کم کرنا چاہ رہے ہیں. اور ابھی گرین لینڈ بھی اسی طرح ہے. آپ نے دیکھا نا کہ وہ رشیا اور چائنا کے خلاف ایک اور زیادہ میزائل ڈیفنس سسٹم گرین لینڈ میں کریں گے اور کیا کریں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ڈیزائن صرف ون ڈائریکشنل نہیں ہے کہ صرف اسرائیل اسپیسیفک یا امریکہ اسپیسیفک یہ ان دونوں ملکوں کا جوائنٹ وینچر ہے. جہاں جہاں ان کی انٹرسٹ کو ذرا سا بھی ہیٹ پہنچ رہی ہے آئی تھنک وہ انڈو کرنا چاہتے ہیں اس کو. چاہے وہ وینیزویلا بڑا آسان تھا نسبتاً ظاہر ہے وہ کمپرومائز کر سکے. لیکن میں خود انسٹرکٹر رہا ہوں ایرانی کیڈٹس کا رسال پور اکیڈمی میں تو مجھے پتا ہے کہ وہ بہت نیشنلسٹ کمیٹڈ کیڈٹس تھے. میں دوسروں سے بھی کمپیئر کر رہا ہوں اور میرے کہنے پہ نہیں وہ نیشنلسٹ ہو گئے تھے. وہ 3-4 ہزار سال پرانی ان کی تہذیب ہے جیسے چائنیز تہذیب ہے. ابھی آپ جون کا دیکھ لیں جون 2025 کیا ہوا تھا. اس وقت بھی ڈالر کو یہ تو نہیں تھا کہ بہت سستا تھا وہاں پہ بہت مہنگائی تھی جاب لیسنس تھی بہت اپرچونیٹیز کم تھی آگے بائنگ کی. اس کے باوجود پوری قوم کھڑی ہو گئی ایرانی گورنمنٹ کے میجورٹی آف اٹ کھڑی ہو گئی اور آپ نے دیکھا کہ وہ ریزالو پیدا ہوا جو شاید ویسے نہ ہو سکتا. تو جب بھی آپ ایکسٹرنل تھریٹ یوز کرتے ہیں تو ایک یونٹی واپس آتی ہے ایک نیشنلزم واپس آتا ہے. اور آخری پوائنٹ اس کے اوپر یہ ہے کہ رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو کیوں نہیں وہ ملے امریکن پریزیڈنٹ کیونکہ انفارچونیٹ ہو رہا ہے انہی کے لیے اپنے لیے. جتنا آپ رضا شاہ پہلوی کو بیک کریں گے اتنا آپ میسج دیں گے
کہ آپ نیشنلزم کو اتنا ابھاریں گے ایران کے اندر. اب وہ وہی ہوتا ہے جتنا اس کو بیک انہوں نے اس لیے وڈرا کر لیا. اور میرا ابھی بھی ماننا یہ ہے کہ میں عادل صاحب سے ایگری کروں گا کہ یہ آپٹکس کے طور پر اس کے بیٹے کو یوز کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کسی طرح کا رجیم چینج ہوئی بھی تو کل کو وہی فیس آئے گا. یہ بالکل وینزویلا والی کاپی. اچھا, مطلب اسی لیے ڈسٹنس بھی کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس سے. عادل صاحب, یہ جو انٹرنیشنل آرڈر کی اگر بات ہم کر لیں, گرین لینڈ کی ہم نے بات کی, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یو لائک اٹ اور ناٹ وی گونا ٹیک اٹ, کیونکہ اگر ہم نہیں جاتے رشیا جائے گا, چین جائے گا. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک میسائل پروگرام ہونا چاہیے کیونکہ بڑی کروشل ٹیریٹری ہے. دوسرا, ہم نے وینزویلا کے اندر دیکھ لیا جو کچھ کیا انہوں نے. اب 4 US آئل کمپنیز کو وہاں پہ $100 بلین کی انویسٹمنٹ کروا رہے ہیں, ملٹری گارنٹیز دے رہے ہیں, کیونکہ اتنا بڑا آئل ریزرو ہے جو دنیا بھر میں نہیں ہے وینزویلا میں. اور وہ نیریٹو یہی ہے کہ ہم لوکل عوام کی گڈ ول کے لیے یہ سب کریں گے. پھر ٹرمپ نے کوٹ ان کوٹ یہ کہہ دیا انٹرنیشنل لاء کو میں نہیں مانتا. اور اب ایران کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ڈائریکٹلی تھریٹن کر رہے ہیں, کیوبا کو ڈائریکٹلی تھریٹن کر رہے ہیں کہ اگر ڈیل نہیں کریں گے. کل برکس کے حوالے سے ان کا جو ٹویٹ ہے, اگر اس کی آپ ٹون دیکھیں تو اس میں ڈائریکٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ڈالر کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹیو کرنسی پہ آپ کام کریں گے وی آر گوئنگ ٹو ٹیک یو ڈاؤن. تو یہ پھر امپیریلزم کا دور واپس آ گیا ہے. UN سیکیورٹی کونسل, وہ آرٹیکل 4.2 سب کہاں گیا؟ دیکھیں, وہ ہم سارے جو نعرے مارتے تھے کہ UN بڑی بری ہے بڑی بری ہے, تو انہوں نے ختم کر دی. ٹھیک ہے, اب آپ سب سارے ہم خوش ہو جاتے. جتنے لوگ تھے نا کرٹک UN کے جو بڑی کہتے تھے, ان کو خوش ہونا چاہیے پھر. یو آر رائٹ. دیکھیں, یہ ساری باتیں بالکل صحیح ہیں. میں صرف 2 پوائنٹ مزمل ہائی لائٹ کروں گا. ایک یہ کہ ٹرمپ صاحب کی بات کا یقین کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں اس میں سکسیڈ ہوئی. وینزویلا اس وقت جو ہے امریکہ میں از ناٹ بینگ سین ایز اے سکسیس. گورنمنٹ کو وہ چینج نہیں کر سکے, رائٹ. وہ لائے ہیں تھنکنگ کہ وہ ول ڈو ایوری تھنگ وی ول ڈو. وہ کچھ چیزیں کر رہی ہیں, کچھ نہیں کر رہی. آپ کو مظاہرے بھی نظر آ رہے ہیں. جو آئل کمپنیز ہیں, پرسوں ایگزون نے وہ اس میٹنگ میں جس کا آپ نے ذکر کیا, ایگزون نے کہا جی کہ ہم تو نہیں انٹرسٹڈ اس میں کرنے میں, کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. نہیں, وہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں ہوگو شاویز نے 2007 میں نیشنلائز کیا, کل کو پھر کوئی آ کے کر دے گا, تو اب وہ گارنٹیز مانگ رہے ہیں. دوسرے اس کی اکنامک وائبلٹی بھی دیکھیں. ہم وینزویلا, یو آر رائٹ کہ اس کے نون ریزروز بہت ہیں, لیکن ایک وجہ ہے نا کہ وہ اتنا امیر ملک نہیں تھا. ٹھیک ہے, گورننس بھی بری تھی, اس کا ہیوی آئل ہے جس طرح ایران کا بھی ہیوی آئل ہے. یہ والا نیکسس مجھے بھی پورا نہیں سمجھ آیا. ہیوی آئل کے 3 پروڈیوسرز ہیں, وینزویلا, ایران اینڈ رشیا. بالکل. اور ہیوی آئل کی جو ٹیکنالوجی کا پرابلم ہے وہ ہے کہ اس کی ریفائننگ سسٹم فرق ہوتا ہے, اسی لیے وہ انڈیا جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے رشین آئل کے ساتھ, کہ انہوں نے وہ ریفائنریز بنا لی. نہیں, ہم نے تو تب بھی کہا تھا جب خان صاحب روس گئے تھے, تو ہم نے تب بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس بھی ریفائنری نہیں ہے اس کی, بٹ تب مانتے نہیں تھے لوگ. کیونکہ وہ الگ ہوتی ہے, مہنگی ہوتی ہے. وہ ایکسن والا یہی کہہ رہا ہے کہ یار وی ہیو ٹو میک اے چوائس کہ ہم نے کیا کرنا ہے, بٹ اس کو ہم الگ ایک سیکنڈ کے لیے اگر رکھیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وائل ٹرمپ از ڈوئنگ آل دیز تھنگ, 15 گنز لے کے ہر طرف ٹھا 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 جہاں بھی کر لے وہ کر لے, لیکن 1 سال بعد, آج کیا ہے, آج 13 تاریخ ہے, 7 دن بعد ان کو 1 سال ہو جائے گا. جب آپ انالائز کریں گے نا کہ ملا کیا, سو وائل ہی ہیز اپٹرنڈ دی ورلڈ, پوری بساط تو الٹا دی ہے, لیکن اچیومنٹس میں اتنا کوئی نہیں ہے. ٹیرفس ہیو بین موسٹلی اے فیلئر. بالکل. ٹیرف کا آپ ذکر اس لیے نہیں سنتے کہ یا یہ لوگ خود پیچھے ہٹ گئے, یا ملکوں نے خود ہی اپنی اب ٹریڈ بھی آگے پیچھے کرنی شروع کر دی ہے, یورپ نے آگے پیچھے کرنی شروع کر دی. سو یہ اٹ کین آئیدر بی کہ ایک ایسا ہی ہے کہ ایک بڑی طاقت ہے جس کے پاس اب اتنی طاقت آ رہی ہے کہ وہ اس کو یوز کر رہا ہے ٹو چینج دا, لیکن باقی سسٹم بھی تو ریئیکٹ کرتا ہے نا. ٹرو. سو ہم ایک تذبذب کے دور میں ہیں. وی آر ان اے مومنٹ آف چینج. ہمیں یہ پتہ ہے پچھلا سسٹم نہیں ہے, یہ نہیں پتا کہ اگلا کیا ہوگا. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پینل ہمارے ساتھ موجود ہے, ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. آصف صاحب, آپ اگری کرتے ہیں اس سے, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ کی جو ہائی ہینڈنس ہے یہ اسی رفتار سے ریورس بھی ہو جائے گی, کیونکہ یہ انسٹیٹیوشنل رسپانسز نہیں ہیں, یہ انڈیویجول رسپانسز ہیں ان کے. بے شک ٹیرف ہو گیا یا یہ جنگوں کا آغاز کرنا, اور دوسرا یہ جو ڈونرو ڈاکٹرن کی بات ہو رہی ہے کہ اب US کے بیک یارڈ پہ انہوں نے کہہ دیا کہ اٹ از اور ایریا, مطلب وہ وینزویلا کو, کیوبا کو, بولیویا کو, ان سب کو اپنا ایریا سمجھتے ہیں. تو انٹرنیشنل آرڈر میں آپ بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی یونیپولارٹی نہیں ہے, چائنا از اے کروشل پلیئر, یا پھر جو ڈسٹرکشن ہے وہ US کے لیے اتنی آسان ہے کہ 8-10 سال چائنا کہیں جا کر انویسٹ کرتا ہے, US 1 مہینے میں اس کو وائپ آؤٹ کرتا رہے گا, اس طرح ہی. جی, عادل صاحب نے اچھا
तजिया किया है। मेरे नज़दीक तो ये है कि मैं तो अभी भी वेनेजुएला में जो है टर्माइल उठते देख रहा हूँ कुछ अरसे बाद, और ये लैटिन अमेरिकी की अपनी हिस्ट्री रही है एंटी अमेरिकी। तो आई थिंक अभी इट्स टू अर्ली टू पास अ जजमेंट, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, उसके बाद सब कुछ सामने अनफोल्ड होने लगेगा। दूसरा ये है कि वो खाली वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर को अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्लेम तो करते हैं, लेकिन बाकी दुनिया में भी वो अपना क्लेम कर रहे हैं। अब ईरान पे को किस बात की धमकी दे रहे हैं, और उनको ये भी इस बात का भी धचका था कि चाइना ने ईरान और सऊदी के दरमियान जो मसालत कराई थी, वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा शॉक था। और आपने ये भी देखा कि जो जून के अंदर इसराइल ने जब हमला किया और अमेरिका ने उसके साथ दे रहा था, तो सऊदिया ने उसको इस एक्शन को कंडेम किया था। सही। आप ये भी देखते हैं कि तुर्की और पाकिस्तान और सऊदिया के सिलसिले में जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है उसकी भी बातें हो रही हैं, अगरचे अभी क्लियर पिक्चर हमारे सामने नहीं है, लेकिन ये चीज़ें ऐसे ही नहीं हैं। इसकी अगर ये लीक होती हैं तो ये आपको सामने आती हैं, बात इसके अंदर कुछ है जो बात हो रही है। ठीक। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, सही उन्होंने किए हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो आगे जा पाएंगे, क्योंकि हर एक लिमिट है। उन्होंने यूरोप को भी बहुत ज़्यादा उन्होंने इंसल्ट की है, यूरोप की भी, बिल्कुल, उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो है वो काफ़ी वाज़ेह है इस मामले में। तो और उस पर भी अब जैसे ग्रीनलैंड का इशू है, तो यूरोप ज़ाहिर है अगर इस पर खामोश तमाशा ही रहेगा तो फिर यूरोप का तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप नेटो को भी जो है वाइंड अप कर दें। बिल्कुल। तो ये ऐसे इश्यूज हैं जिससे कंफ्यूजन ज़्यादा फैला है, बजाय इसके कि आप नेटो के मामले हैं उनमें इत्तेहाद आए। मतलब टेक अवेज कोई सॉलिड नहीं है ट्रंप के। खालिद साहब, आई हैव द लास्ट मिनट इस पे। अगर तो जिस तरह ईरान में भी काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं, बलोच कम्युनिटी भी है, बहाईस भी हैं, कुर्द भी हैं, तो अगर वहाँ इंस्टेबिलिटी होती है, गॉड फॉरसेकन जो सिचुएशन हो जाती है, या फिर इसके अलावा ये हम कह सकते हैं कि जो इराक़ के अंदर डिसइंटीग्रेशन फैल गई, ये कोई अच्छी खबर नहीं होगी खित्ते में दूसरे प्लेयर्स के लिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान कैसे देख रहा होगा इस इमर्जिंग सिचुएशन को? मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए नेबरहुड में, क्योंकि हमारे दो बॉर्डर्स पर तो वो कंफर्ट लेवल पहले ही नहीं है हमारा, ईस्टर्न साइड पर भी और नॉर्थ वेस्टर्न अफगानिस्तान की तरफ भी। तो तीसरा मुल्क तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, नंबर वन। और ऑफ ऑल द कंट्रीज़ इसराइल का इन्फ्लुएंस तो बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे। ज़ाहिर है हमारे लिए तो बहुत ख़तरनाक हो सकता है, और बहुत ज़्यादा हमें पहले ही ज़ाहिर है चैलेंजेस का सामना है। अफ़गानिस्तान की वजह से हमें बलूचिस्तान में भी इवन इफेक्ट हो रहा है, आपने देखा था। लेकिन ईरान एक रिलेटिवली कंफर्ट जोन था, पहला मुल्क था जिसने हमें तस्लीम किया था, जैसी भी रजीम रही, हमारे बड़े दोस्ताना और मजहबी ताल्लुकात रहे। लेकिन उधर ऐसी हुकूमत आ जाना मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। 3 prong ऑब्वियसली हमें करना पड़ेगा। लेकिन सक्सेस मैं इसलिए नहीं देख रहा कि अमेरिका ने इस दफ़ा अजीब रेशो रखी है। नेटो को ऑफेंड किया हुआ है, आप देख लें, इंडिया चाइना को किया हुआ है, रशिया को ऑफेंड किया हुआ है, इंडिया को ऑफेंड किया हुआ है, पूरे यूरोप को एंगेज किया हुआ है। तो कौन से मुल्क के साथ एक मुल्क फुल्ली बैक कर रहा है, वो है इजराइल। तो पहले जब भी आपने नोट किया होगा, इराक पर हमला किया, सीरिया पर हमला किया, लीबिया पर किया, अफगानिस्तान पर किया, तो झूठी मूठी एक रेजोल्यूशन पास करवा लेते थे और एक एथिकल ग्राउंड ले लेते थे, नंबर वन। अभी ना तो वो एथिकल ग्राउंड है, और फिर नेटो को उस नारे पे बुला लेते थे कि यूएन ने बिल पास कर दिया, हम जस्टिफाइड हैं। तो अब तो सब कुछ मिसिंग है, आई थिंक। तो पहले तो कम चांस है इसका ओवरऑल होने का, सक्सेस का, नंबर वन। और आखिरी पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा और हमारे लिए बड़ा अनकंफर्टेबल होगा कि हमारे ऑब्वियसली नेबरहुड में आकर ऐसी रजीम कोई बैठ जाए। आई एम श्योर रजा शाह पहलवी के बेटे तो शायद नहीं आए शायद, लेकिन शायद कोई ऐसा अल्टरनेट आ जाए जो हमारे लिए फ्रेंडली ना हो, तो जाहिर है बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए और चीन के लिए, रूस के लिए इट वोंट बी अ गुड एग्जाम्पल, एक अच्छी खबर नहीं होगी अगर यहाँ पर इस नौयत का चेंज आता है। बट अकॉर्डिंग टू द पैनलिस्ट ये हाईली अनलाइकली है कि एक अब्रप्ट रजीम चेंज वहाँ यूएस करवा पाए। बहुत शुक्रिया आदिल नजम साहब, आसिफ दुरानी साहब और खालिद चिश्ती साहब मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।